علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے. یہ پہلے دن سے ابو جہل کم منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو. کہتا پڑھو. حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں, جو مرضی کریں. روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے. وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے, حضور کے قریب نہ جانا, حضور کے قریب نہ جانا, حضور کے قریب نہ جانا. میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں, امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ. جذباتی, یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہ گار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک, چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو, چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو, آپ حضور کا نام لیں, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی طبیعت, اس کا دل دھک دھک کرتا ہے. اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی. یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں, ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا, ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بیعت بھی کر دی. مسلمان تھے ہی نہیں. ایک مسلمان تھا, وہ ملانگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے, اس کے پاس رنگین ڈنڈا تھا, وہ کہیں دور بیٹھا تھا. تو اس نے سن لی اسپیکر چل رہا تھا, تو وہ ڈنڈا لے کے تو اسٹیج پہ چڑھ آیا. وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے ساتھ میں مارا ایک ہی ہے, پر مارا ذرا صحیح کر کے. وہ ڈھیر ہو گیا, لوگوں نے گرفتار کر لیا, جیل میں چلا گیا. پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا, بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی, سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی, ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا, ملنگ ہے. میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے, نہ داڑھی رکھے, نہ تو مسجد جائے, پر تو نے کمال کر دی. تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں, پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا. یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے. میں گناہ گار ہوں, پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے. یہ بات آپ سمجھیں. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مروت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے, اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے, اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے. رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے. نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے. اس وقت غربت تھی اسلام پر. مکے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب. کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے, بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا, کہتے تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے. آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا, یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے. اکیلے رہنا, تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے. حضرت خبیب اکیلے, اور مکے کا دور, اور چاروں جانب کافر, اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے, یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں, تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک کروں, اور انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکوں تو. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں, تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے. کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا, سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں. حضرت خبیب سے کہا ابو سفیان نے, ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں, اور ان کے صحابہ آرام میں, اہل بیت گھر میں. تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ, تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا, علاقہ غیروں کا. یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا. اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے, پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں. حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں, سارے لوگ مدینے میں ہیں, پر میں پچھتا نہیں رہا, میں تو فخر کر رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا, مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں. فرمایا سن, تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے. فرمایا سن, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے, ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا, نعرے لگ رہے تھے, ہم نے مسلمان پکڑ لیا, لیکن حضرت خبیب نے اکیلے, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو, اب سارے ہار گئے. اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے, گردنیں جھک گئیں,
اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا, اس میں کوئی شک والی بات. اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی, حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے, اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا, اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے, اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا, جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں, یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت, حضور کی امت. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں, وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے, کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً, ہر پارے میں. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور. کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, امام راضی نے لکھا ہے, کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر. وہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی, جس محبوب کی غلامی کے لیے, ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی, اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا. ہم حضور کے تذکرے نہ کریں, ہم تشکر نہ کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں, ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں. ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ, ایک وارفتگی, ایک ذوق, ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام. میں نہیں ہوں قائل, میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ, اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے. نبی پاک نے رات کو دعا مانگی, اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے. حضرت عمر سویرے آ گئے, میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا, انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر, تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا, نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے, حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں, میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا, عمر آ گیا ہے, میرے نعرے لگاتا رہے گا, نعرے لگیں گے. حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے, حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا مانا ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور سارے نہیں, ایک میں, ایک امیر حمزہ, ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے, ایک کے آگے میں لگ جاؤں, اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے, پیچھے 18 19 بچیں گے, ایک لائن میں وہ ہو جائیں, ایک میں آگے, ایک میں امیر حمزہ ہو, ایک میں ہوں. تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے. ہاں دیکھ لیتے ہیں, آئے نا میدان میں, ادھر ستم گر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے, ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے, ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے, جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا. یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے, اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے, نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے, تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس, لمبا بھی کوئی نہیں, بندے بھی 40, اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ, عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی, اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا, اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, جس نے بچے یتیم کرانے ہوں, وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں, ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے. آئے نا میدان میں, ہم نکلے ہیں, اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا, ہمارا مقابلہ کرو, آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے پیر 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے. تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی کھانا کا. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کے امام بولے, کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں,
حضور قیامت کے دن آگے آگے نا ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے, کہیں گے تم فکر نہ کرو, آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں, میں تمہاری سفارش, آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے, اللہ کو منانا ہے نا حضور نے, کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا, ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, فیصلہ پہلے ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے ہوا ہے, اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے, تو حضور نے دیکھ لیا اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے, کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, فرمایا رہو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا, فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے, فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سنیا گناہ زیادہ ہے, نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے ہم معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے, ہماری کوئی سے زد چل ساڈا کو بننا سان جائے دینا بھائی, میرا مطلب ہے صحیح تولے فیصلہ ہے, دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی وہ کوئی نہیں, دوبارہ تول لو, کوئی حرج نہیں, تولو نا دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے, انہوں نے دوبارہ تولا, ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا رکا نکالا. رکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے, حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا, نیکیاں بڑھ گئیں, فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا ہے سردار کو کہتی ہے, پتہ تو تھا نا اسے من آنوں کے من دانوں کے. سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا, کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر, جنت کا دروازہ کھول گیا, تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا, میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف, وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے, وہ تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے, میرے رسول پاک. اور میری بات سنو, میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا, لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں, میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے. حضرت انس نے پوچھا تو حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں, امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا, امت گزرے گی تو میں رب سلیم کی دعائیں کروں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلیم دعائے محمد صلی اللہ ہو. حضور وہاں ملاقات نہ ہوگی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی. حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا, امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا, ناکام ہوگا. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے, آپ کے تعلقات حضور کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے. اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ پراپوگنڈا کیا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ رستہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حضور سے نسبت کا تعلق مضبوط ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق. اس وقت عالمی حالات کیا ہیں, قومی حالات کیا ہیں, معاشی حالات کیا ہیں, جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں فلانے کے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا. دین کل سمجھنا اور کل دین پر عمل کرنا, اور دین کی ساری جہتوں کا خیال رکھنا, عبادات کا بھی, معاملات کا بھی, اخلاقیات کا بھی, ہر چیز پر توجہ رکھنا, کل دین کو سمجھنا, یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہم اپنے دین سے, ایمان سے, اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو معاذ اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. یہ دنیا ساری خالی ہو جائے, اندھیر نگری ہو جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے, پھولوں میں خوشبو ہے, اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہیں. اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے, تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں. اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کس بات میں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے. کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی, جب تو نماز پڑھتا ہے, رکوع قیام سجود کرتا ہے, تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا. اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی, چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے, تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی, بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی. حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے. ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ. نماز حضور کی چاہت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آپ نماز پڑھیں, نماز میں آپ توجہ کریں. دوسرا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے, جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے. میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں, یہ میرا عنوان ہے, تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے, تکلیف دی ہے, تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا, سر پھوڑ دیا. آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں, میں نے بدلہ لے لیا ہے, ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے. تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا. تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں, مسلمان ہو جائیں, میں خوش ہو جاؤں گا. تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں. دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے, دین پہ عمل کرتا ہے, ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا. لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں. وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے. فرمایا آ صحیح, دین قبول کر, تیرے لیے بھی معافی ہے. میرے بھائی جو دین پہ آئے, دین پر عمل کرے, اس سے حضور خوش ہوتے ہیں. جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے, یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے, نعرے لگانا بڑا کام ہے, اس میں بڑی سعادت ہے. لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں. جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے, جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے. اب آپ تیسری بات سنیں, حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا, جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے, تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں. پتر میں تیرے ساتھ ہوں, فکر نہ کرنا. روز آتے ہیں, چوتھے دن آتے ہیں, میں جناب خادم ہوا, فکر نہ کرنا پتر میں حاضر ہوں. پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہو نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا. ایسے تھوڑی بات ہے, اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے. پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں, انہیں کام کرنا چاہیے, ہاتھ پھیلاتے ہیں, عادت پڑ گئی ہے. میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے. میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کہاں گئے وہ کل جو اکول والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں, 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ. وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں. سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے. آؤ نا, یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, کفالت کرنے والا, اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اتنا زیادہ حضور راضی ہیں, اتنا قرب ملے گا. 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تم نہ اشک شوئی کرو. چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو. پہلا کیا بتایا ہے؟ اللہ تو ہم خوش رکھے, 4-5 بندیاں یاد ہے ماشاءاللہ. نماز پہلا کام. دوسرا جی دین پہ عمل کرنا. تیسرا جی یتیم کے ساتھ, او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے. اب چوتھی بات سنیں. آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں, ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں, بڑے اچھے ہیں. بیٹی او جی تی آ گئی سے بوئے تھے, یہ ساری باتیں بڑی خیر کی ہیں, بڑی خیر کی. پر ناراض نہ ہونا, بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں, بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا. جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے.
چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے، وہ میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی، تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے. میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا، تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار، وہ نہیں نظر آیا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں. تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا. بھائی تیری بہن تھی، تو نہیں کرنا تھا؟ او یارو، بیٹی کا پیار، حضور اس سے راضی ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں یا 3 بیٹیاں آئیں یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی، تیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں. بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے راضی ہوتے ہیں، اس مقام پر توجہ کریں. آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی گھر آتی ہے، سہمی سہمی. اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ، تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. بھائی کہندا حصہ لے لے تے پرت پھر مرے دا منہ نہ دیکھی. اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا. سنو نا، حضور نے فرمایا جس کے ذمہ 2 3 یا 1 بیٹی بھی آ گئی، فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میرے عزیز، آپ یہ وہ کام ہے جو ہمیں حضور کے قریب لے جائیں گے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں نبی پاک کے پاس لے جائیں گے، حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے. پھر جو حضور سے پیار کرے، جو نبی کریم سے محبت کرے. محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی نا، لیکن محبت نہ نیری ناروں والی نہ کرے، وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دن ہی نہ ہو، جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لڑائی کا وقت آئے تو اسے پتہ چلے کہ میں معمولی نہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے. میں چونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا، تو اس کے رویوں سے بھی پتہ چلے کہ حضور کا پیارا ہے. لوگ نا، میں اپنے سنگیوں سے، پیر بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریف کرے نا، تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے، تو بیوی کہتی ہے دسے تینوں پیر صاحب نے. تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو باہر والے نہیں کریں گے؟ آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا، عملی انداز، یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے، آپ کے انداز سے پیار ٹپکے. حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا، فکان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا. محبت مصطفیٰ ایمان کی جان ہے. آگے بڑھیے. 6 بات، جو حضور کو راضی کرنا چاہے وہ درود پاک زیادہ پڑھے. یہ جو درود شریف ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے، پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، وہ دوائی بھی تو کھاتی ہیں نا پابندی کے ساتھ، بلڈ پریشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پریشر چیک کرنا، چوتھے دن شوگر چیک کرنا، یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا. تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں، وہ کچھ دن نا پابندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے. ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں. درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے. نہیں، مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے، آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کر لو تو زیادہ آئے گا. چاروں جانور. اچھا چلے میں چونکہ پیر صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کافی لوگ، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں. گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے، ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے، اور اللہ ہماری پردہ پوشی کرے. یہ بندے کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا. آپ کبھی پروٹوکول والے بندے دیکھیں نا، پروٹوکول والے 10 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے، اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں. چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا، پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑا آتا ہے، وہ میری گڈی مگر پہ پج دیں. یہ مطلب حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں، یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ خوف کا مقام ہے. آپ پروٹوکول دیکھیں کبھی، پروٹوکول. آپ کے سیاستدانوں کو اتنا زیادہ پیار نہیں پاکستان سے، الا ماشاءاللہ. وہ تو یہاں آئیں نہ موج کریں باہر ہی، وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، یہ مزہ لینے آتے ہیں، نعرہ کوئی نہیں لگاتا تگڑا کر کے. وہاں خود اکیلے سڑکیں پار کرنی پڑتی.
وہاں خود دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یہ مزہ جو ہے نا یہ کھینچ کے یہاں لاتا ہے. او بھائی چاروں جانب کارکن ہو, مرید شاگرد ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے, اور اگر چاروں جانب خدا کی رحمت ہو تو, چاروں جانب رحمت ہو تو کیسے ہو. حضور نے وعدہ فرمایا تو ایک بار درود پڑھ اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا, اور تو 10 بار درود پڑھ اللہ 100 رحمت نازل کرے گا, اور فرمایا تو 100 بار درود پڑھ رب تیری پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے, جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. تو آپ کے تو دائیں بائیں رحمت ہوگی, رحمت میں نہا جائیں گے. شرط یہ ہے کہ حضور پہ درود پڑھیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. 7ویں بات, نعت شریف پڑھنے والے سے, تعریف کرنے والے سے بھی حضور پیار کرتے ہیں. ناراض ہو گیا ہو جو میں ٹوٹ جانا ہونی. او خدا کے بندو, نعت بھی آپ نے چند لوگوں کے ذمہ لگا دی ہے. حضور کے تو ہر غلام کو نبی پاک کا نعت خواہ ہونا چاہیے. کتنی باتیں ہم کرتے ہیں. یہ تقریروں کا دور ہے, صرف خطیب ہی تقریریں نہیں کرتے, عام بندہ بھی بڑی تقریریں کرتا ہے. آپ کسی کے بیٹھ جائیں وہ بولنے چولنے کوئی نہیں دیتا. بلکہ بہت سارے بندے تو ایسے ہیں, میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں, کہتے ہیں جی قطع کلامی معاف تے نال ہی گل شروع. اور میں کیا پوچھتے لے ایسا تینوں معاف کیتا بھی ہے کہ نہیں, پوچھا بھی نہیں اور بات شروع کر دی قطع کلامی معاف. تو میں نے کہا بندوق کیوں نہیں ساتھ لایا, بندوق دکھا کے کہتا دینی ہے معافی کہ نہیں. یہ کیا فلسفہ ہے آپ کا. آپ آداب مجلس کا خیال کریں, تھوڑی باتیں کریں. زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے, اس کی وزاداری داؤ پہ لگ جاتی. اور میرے بھائی اتنی جو باتیں کرنی ہیں, اتنی جو کہانیاں سنانی ہیں, اپنے حق میں جو اتنی دلیلیں دینی ہے, تو بہتر نہیں مدینے والے کی تعریف کرے بندہ. دیکھو نا میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کی تعریف کریں, نبی پاک کی. حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا تو سیاستہ میں حدیث موجود ہے, بنو نجار چودھریوں کا قبیلہ تھا, بڑے لوگ تھے. اب تو نعت بھی غریبوں کا بچہ ہی پڑھتا ہے, نعت بھی غریبوں کا بچہ. یہ حضور کا پیار اکثر غریبوں کے حصے میں آتا ہے. امیروں کے بچے تو کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اس کی تو اماں کہتی نہیں نعت سنا, وہ تو کہتی پوئم سناؤ, تو اور کسی چکر میں. بنو نجار اعلیٰ قبیلہ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور نعتیں حضور کی پڑھ رہی ہیں. وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی, ہمیں خوشی ہے. جزاک اللہ. آپ نے ناراض نہیں ہونا, اس جوان نے نعرہ لگا, میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کے کرتا ہوں. کچھ بغیر نعروں والے خطیب بھی ہوتے ہیں نا, میرا شوق ہے کہ بس لوگ سنیں, لیکن بزرگوں نے نعرہ لگایا اور جوان نے نعرہ لگایا, ہم کتنے سارے بیٹھے تھے, ان کی آواز پھر بھی ہم سے اونچی رہی. یہ شوق ہے, نعرہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک جذبہ ہے. کبھی لگانا پڑ جائے نا. چلیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نا کچھ سال پہلے ربیع الاول شریف میں ہمیشہ کا مسافر ہی کرتا رہتا ہوں اور بڑے بڑے لمبے کرتا ہوں. تو میں تھکا ماندہ کہیں 2 بجے رات کو آیا تو ایک چودھری صاحب ہیں میرے شہر کے, اور میرا بڑا پیار ہے ان سے, لیکن رائے کا اختلاف بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے. میں اترا گاڑی سے تو مجھے کہنے لگے اے ربیع الاول شریف دے کتنے دن رہ گئے نے. میں کہ خیریت ہے, کہنے راتی ساڈے گوانڈ بھی جلسہ سی, مولویاں سون نہیں دیتا. تو اب میں تھوڑا سا بے باک بھی ہوتا ہوں بعض معاملات میں, میں نے بھی فی البدی جواب دیا, میں کہ چودھری صاحب الیکشن آ لیندے ہو تساں بھی نہیں سون دینا. تو مولوی تو ایک سائڈ پہ ہو کے دین کی بات کرتا ہے, تسی تے بوہا پٹ کھاندے ہو بندے دا. دکاندار منت کر رہا ہے تینوں دیاں گے ووٹ کرما لیا, ٹر جا کوئی کام بھی کرن دے. لیکن آپ ایک اور پھر آپ لوگوں کا نقص یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آپ کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے, یہ 5 سال آپ کسی اور کے لگا رہے ہیں, اگلے پتہ نہیں آپ نے کس نے لگانے. ہمارا مقدر دیکھو نا, جب سے پیدا ہوئے مدینے والے کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور یہی نعرہ لگانا ہے ہمیشہ. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جذبات, یہ شوق دین کے لیے, ورنہ کبھی کسی کو شعر کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ جس کے ہم نعرے لگا رہے تھے وہ تو کوئی اور نکل گیا, بعد میں وہ تو کوئی اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے نبی پاک نہ راضی ہوتے ہیں. یہ کام کریں گے انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دین پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بچیوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. اور سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
سرکار کی محبت پوری طرح اپنی طبیعت میں پیدا کریں گے انشاءاللہ، درود پاک کا خیال کریں گے انشاءاللہ، ان چیزوں پر توجہ کریں۔ اب میں نا چونکہ تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے نا، میں آپ کو چند وہ چیزیں بھی بتا دوں جن سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں، نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اذان کا کیا ٹائم ہے جی یہاں پہ؟ 6:45 اذان ہے۔ بس میں چند باتیں آپ سے اور کروں گا، پھر انشاءاللہ 6:45 بجے اذان کے وقت ہم اس کو ختم کریں گے۔ اور میری ایک خواہش ہے کہ یہاں جماعت کرا لی جائے، نماز پڑھ لی جائے، لنگر نماز پڑھ کے کھایا جائے تاکہ سارے کام صحیح ہو جائیں۔ آپ اس پر بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے تھوڑے بولے ہو کیونکہ میں تھوڑے وال تکنا نہ پیا، میں نے پتہ لگتا ہے نماز آج سے جو نہیں نہ پڑھتے آج سے شروع کر لو۔ آپ نا، میں گنہگار آدمی ہوں پر میرے کہنے پہ نا آج عشاء اور صبح کی فجر پڑھ کے تو دیکھو، یہ 2 پڑھ کے دیکھو، مجھے امید ہے زور آپ کو خود کہے گی آجا پڑھ لے مجھے بھی، شروع تو کرو نا یار۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کو برکت دے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے نا حضور ناراض ہو جاتے ہیں، چلیں اسی سے نماز سے ہی وہاں شروع کیا تھا، نماز سے یہاں شروع کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کبھی کسی شخص کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ تباہ ہو جائے، کبھی نہیں کی۔ ذات کے لیے کسی نے بھی تکلیف دی تو کبھی دعا نہیں کی۔ 10 دن سرکار طائف میں رہے، ان لوگوں نے روڑے مارے، تکلیف دی، کہا فرشتے نے آ کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے ان کو مسل دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ ہی نے ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم کے احد کے میدان میں دانت مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، دردناک شہادتیں ہوئیں، آنکھیں نکال دیں، مقدس ہونٹ کاٹ دیے، مقدس ناک کاٹ دی، وجود کے حصے بکھرے کر دیے۔ وہاں بھی حضور نے دعائے ہدایت کی، لیکن ایک موقع آیا، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیں، ایک موقع جب خندق کے موقع پر کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ ادھر دیکھو یارو میں کیا کہنے لگا ہوں، نماز عصر رہ گئی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ انہوں نے ہمیں عصر نہیں پڑھنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے، نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو کسی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا کر دے، حضور ناراض ہوتے ہیں نبی پاک، نماز نہیں پڑھنے دی ہمیں۔ اسی طرح جو بندہ حدود اللہ توڑے، اللہ کی حدوں کو توڑے، اس سے نبی پاک ناراض ہیں۔ جلال فرماتے ہیں حضور، بڑی بڑی ناجائز سفارشیں لے کے نہیں ہم جاتے، صحیح بتانا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہمارے بچے نے لڑائی کی ہے تو بچہ غلط ہے کہ صحیح ہے، پھر بھی ہم سپورٹر نہیں بن جاتے۔ چلے میں بڑی احترام سے وکلاء کی بارگاہ میں کہتا ہوں، او وکیلو یارو، او پیارو، او پڑھے لکھے لوگو، تمہارے پاس جو آدمی مقدمہ لے کے آیا تمہیں پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں نہیں تم کہتے کہ جتنا تیرا سچ ہے اتنا بیان کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ رازق وہ آنے والا ہے یا رازق اللہ ہے؟ جھوٹ کی سپورٹ کر کر کے ساری زندگی گزار دی، جھوٹوں کی سپورٹ کر کر کے زندگی گزار دی۔ خدا کے بندو، حدود اللہ کا معاملہ، ناجائز سفارشیں، آپ جائز سفارش ضرور کریں۔ کسی بندے کا معاملہ جائز ہے تو آپ ضرور کہیں کہ یار آپ کیوں غلط کر رہے ہیں، جب اس کا یہ حق بنتا ہے تو اسے دو، لیکن ناجائز سفارشیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، صدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ سارے غریبوں کو امیر نہ کرے ہماری حکومتیں، خیر ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں، رات کوئی اور بات کرتے ہیں، سویرے کوئی اور کرتے ہیں۔ نہ بھی کریں یہ دعوے کہ ہم غریبوں کو امیر کر دیں گے، بس ایک نیکی کر دیں، غریب امیر کے لیے قانون ایک جیسا کر دیں، بھائی اتنا کریں، اس سے زیادہ نہ کچھ کریں۔ یہاں تو بھائی اگر آپ کی گاڑی زیادہ بڑی ہے اور اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے تو آپ نے ٹول ٹیکس کے بھی 30 روپے کوئی نہیں دینے، چونکہ آپ زیادہ امیر ہیں۔ زیادہ امیروں کے لیے تو نہیں نا خرچے ہوتے، وہ تو دینے ہیں اس غریب آدمی نے کہ جو چھوٹی گاڑی پہ گزر رہا ہے، اس کے ذمے وہ سارے کام کرے گا، امیر تھوڑی کرے گا، اس کے لیے تو الاؤنسز ہیں، اس کے لیے تو فلانی چیز ہے۔ اس ملک میں جب اضافہ ہونے پہ آتا ہے تو تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ کس کی بڑھ جاتی ہے؟ وفاقی وزراء کی۔ الاؤنس کس کے بڑھ جاتے ہیں؟ فلانے کے۔ میرے عزیز میری بات پر غور فرمائیں گے، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دیا، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب نہ لوگ ڈھونڈنے لگے کہ کوئی بندہ مل جائے اور حضور کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ جی یہ قبیلہ بڑا ہے اور ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ابھی فلانا فلانا مسئلہ ہے، سفارش کر دی جائے، کوئی حکمت بیان کر دی جائے، کس کو ڈھونڈیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، میں اس سے پیار کرتا۔ ایک دفعہ ان کے ناک سے رینٹ نکل رہی تھی تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا صاف کر دو، کہتے میں اٹھنے لگی تھی پر حضور نے جلدی کر کے خود صاف فرما دیا۔ اتنی محبت کی، فتح مکہ کے دن گود میں بٹھائے رکھا، اتنا پیار۔
لیکن پیار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حدود اللہ میں آ کے سفارش کرے؟ نہ، محبتیں اپنی جگہ پہ، اصول اپنی جگہ پہ. یہ دین کا میسج ہے، دین کا پیغام ہے، دین کا مزاج ہے، اس کو سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، محبوب کچھ مہربانی کریں. تو کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ جلال آیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ خدا کی حدود میں. منبر بچھایا، خطبہ دیا، فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ ہی اس لیے ہوئی تھیں کہ امیر چوری کرتا تھا تو سزا ہی کوئی نہیں، اور غریب کرے تو ڈھیروں سزائیں ہیں. فرمایا سنو یارو، اتنی بڑی مثال دے دی حضور نے، اتنی بڑی مثال. جس شخصیت کا نام لے ہم تو ہماری آنکھیں جھک جائیں، خود بخود نگاہیں جھک جائیں. محبوب نے فرمایا سنو، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بنت محمد کا بھی یہ معاملہ ہوتا تو فرمایا میں اس کے لیے بھی اللہ کی حد جاری کرتا. وہاں تک جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، وہاں تک حضور نے مثال بیان کی. خدا را حدود اللہ کے معاملے میں توبہ توبہ. میں بڑے درد سے کہتا ہوں، ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے نا شادی کے دن رکھنے ہیں بچی بچے کے، سب کہتے ہیں پھپھی کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے، چلو جی یہیں سے اٹھ کے چلتے ہیں ہم ماموں جان کے گھر منا لو. ایک بڑا بھی برادری کا نہیں کہتا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا. ایک برادری کا بڑا بھی نہیں کہتا مووی والے سے کہنا لڑکیوں کی مووی نہ بنائے. 6 کیمرے. میں تو نکاح پڑھانے ڈرتے چھوڑ دیے میں نے، اس لیے کہ آپ بچی سے اجازت لینے جاتے ہیں نکاح کی تو 10 کیمرے کھڑے ہیں، اور بچیاں ہیں کہ وہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ یہ ہمارا غیر محرم ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر جوان بچیاں ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں دے کے چھتوں پہ کھڑا کر دیا ہے. لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ آئیں گے، دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے، وہاں بھی جوان لڑکے یہاں بھی جوان لڑکیاں. کس آگ کو، کس فتنے کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں. لیکن ایک بڑا برادری کا بھی نہیں کہتا. سچ کہا تھا بابا صاحب نے، ویسے حج بھی وقت پہ کرنا ہے، عمرہ بھی وقت پہ کرنا ہے، لیکن شریعت کی پاسداری کا وقت آنا ہے تو پھر نہ دائیں بائیں. وہ کہنا میں تو ڈیرے تے سام انہوں نہیں پتا منڈے مہندی والے دن کی کرتے رہے. بھئی یہ بندوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانے. عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں کوئی شخص اگر ناجائز سفارش کرتا ہے تو اللہ کے محبوب اس کو ناپسند فرماتے. پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگ جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، آپ کسی بھی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلیں ذرا اور آپ دیکھیں کس قدر زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، برگر کی دکانوں پر، کھانے پینے کی دکانوں پر، اور کچھ بلا وجہ نکلے ہوئے ہیں میں گھومنے آیا ہوں. کتنے سخت لفظ ہیں حدیث پاک میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دوں اور خود میں جوانوں کو ساتھ لوں، لکڑیاں جمع کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں نہیں آتے. اتنی بھی ناراضگی ہوتی ہے، آگ لگا دوں ان گھروں کو جو عشاء کی نماز کے لیے نہیں آئے.